تو دیکھیں، ہم اپنے گھر کے کیمرے نا اپنے فون پر لائیو دیکھ سکتے ہیں، دل کی دھڑکن سمارٹ واچ پر ناپ لیتے ہیں، مطلب ایک کلک کیا اور دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے شخص سے سیکنڈز میں رابطہ ہو گیا۔ بالکل۔ اور موسم کا حال تو ہم ہفتوں پہلے جان لیتے ہیں آج کل۔ جی ہاں، تو بظاہر یوں لگتا ہے جیسے انسان نے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں لے لیا ہے، لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب اور سچی بات کہوں تو چکرا دینے والا تضاد ہے۔ ہم نے سب کچھ کنٹرول تو کر لیا، ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی اور سہولیات آ گئیں جو پچھلی کسی نسل کے پاس شاید خواب میں بھی نہیں تھیں، تو پھر رات کو ہمیں نیند کیوں نہیں آتی؟ یہ تو ہے۔ ہماری بے چینی اتنی کیوں بڑھ گئی ہے؟ ہم اتنے تھکے ہوئے اور ہر وقت ذہنی دباؤ کا شکار کیوں رہتے ہیں؟ میں تو اکثر یہی سوچتی رہتی ہوں۔ دیکھیے، یہ واقعی موجودہ دور کا میرا ماننا ہے کہ سب سے بڑا سوال ہے، کیونکہ ہم نے باہر کی دنیا کو تو فتح کر لیا ہے، لیکن جو اپنے اندر کا سکون تھا نا، وہ ہم مکمل طور پر گنوا بیٹھے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے ہر چیز کو ڈیٹا، الارمز اور شیڈیولز میں قید کر دیا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہم مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ اور آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اسی حیران کن صورتحال کی گہرائی میں اترنے والے ہیں۔ آج جو تحریر ہماری اس گفتگو کی بنیاد ہے وہ محمد فاروق راشد صاحب کی لکھی ہوئی ہے، جو بحریہ ماڈل اسکول میں اردو کے استاد ہیں۔ جی، بہت ہی کمال کی تحریر ہے۔ بالکل، ان کے اس مضمون کا عنوان ہی ایسا ہے جو انسان کو ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عنوان ہے ایلوژن آف کنٹرول، ایک انسانی المیہ، یعنی کنٹرول کا وہم۔ تو اچھا، سب سے پہلے تو مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ کنٹرول کا وہم یا ایلوژن آف کنٹرول آخر ہے کیا چیز؟ میں بتاتا ہوں۔ کیا یہ محض ایک محاورہ ہے یا اس کے پیچھے واقعی کوئی باقاعدہ نفسیاتی حقیقت بھی ہے؟ نہیں، یہ کوئی محاورہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک باقاعدہ اور بہت ہی گہری نفسیاتی کیفیت ہے۔ آپ اسے ایک بایولوجیکل دھوکہ کہہ سکتی ہیں۔ اچھا، دھوکہ کیسے؟ دیکھیں، یہ ایک ایسا نفسیاتی فریب ہے جہاں انسان کے ذہن کو یہ لگنے لگتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد ہونے والے ہر واقعے، ہر نتیجے اور یہاں تک کہ مستقبل کے ہر پہلو کو بھی اپنے قابو میں رکھ سکتا ہے۔ انسان کو بس یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ اگر وہ ہر چیز کو بالکل پرفیکٹ طریقے سے پلان کر لینا تو بس کوئی خامی نہیں ہوگی، سب ویسا ہی ہوگا جیسا اس نے سوچا ہے۔ لیکن حقیقت تو کچھ اور ہی ہوتی ہے نا؟ بالکل۔ اگر ہم زندگی کی اصل حقیقت کو دیکھیں تو یہ سراسر ایک فریب ہے۔ انسان کے اختیار کی ایک بہت ہی چھوٹی اور واضح سی حد ہے، اور اس حد کے ختم ہونے کے بعد، جہاں ہماری طاقت ختم ہوتی ہے، وہاں سے ایک بہت وسیع اور لامحدود دائرہ شروع ہوتا ہے جو مکمل طور پر ہماری گرفت سے باہر ہے۔ یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ہماری بے چینی اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کنٹرول نہیں ہے، بلکہ دراصل اس لیے ہے کہ ہم ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضد کر رہے ہیں جو ہمارے دائرے اختیار میں ہیں ہی نہیں؟ 100% درست۔ اس تحریر کا بنیادی نقطہ ہی یہی ہے۔ وہ جو ایک خلا ہے نا، یعنی ہماری ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی خواہش اور حقیقت میں ہمارے محدود ہونے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، جی، بس اسی خلا میں ہماری ساری بے چینی، ہمارا سارا ذہنی دباؤ، اور وہ جو آپ نے شروع میں کہا نا کہ راتوں کی بے خوابی، وہ سب وہیں جنم لیتی ہیں۔ جب انسان یہ ماننے سے انکار کر دیتا ہے کہ بھئی کچھ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں، تو وہ ہر وقت اپنے اندر ایک جنگ کی حالت میں رہتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت گہری بات کر دی آپ نے۔ اچھا، ایک منٹ رکیے، مجھے یہاں ایک سوال تنگ کر رہا ہے۔ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تحریر میں ماضی کے انسان کا آج کے انسان سے موازنہ کیا گیا ہے۔ جی ہاں، بالکل کیا گیا ہے۔ اور اس میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ پرسکون تھے، لیکن اگر ہم چلیں فرض کریں 100 یا 150 سال پیچھے چلے جائیں تو اس وقت انسان کے پاس تو کنٹرول نہ ہونے کے برابر تھا۔ بالکل، بہت کم سہولت تھی۔ ہاں نا، لوگ معمولی بیماریوں سے مر جاتے تھے، فصل خراب ہو جائے تو بیچارے بھوک کا سامنا کرتے تھے، موسم کی کوئی پیش گوئی نہیں ہوتی تھی کہ بارش ہوگی یا نہیں۔ معروضی طور پر دیکھا جائے تو ان کی زندگی تو انتہائی غیر محفوظ اور کٹھن تھے۔ یہ تو ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ ان کی نیند اتنی گہری کیسے تھی؟ یہ تو ایک اور تضاد لگتا ہے مجھے کہ وسائل کم تھے مگر سکون زیادہ تھا۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ بہت ہی زبردست نقطہ ہے جو آپ نے اٹھایا ہے، اور یقین مانیں اس کا جواب ہمارے دماغ کی ساخت اور ایک خاص تصور میں چھپا ہے جسے ہم قبولیت یا انگریزی میں ایکسیپٹنس کہتے ہیں۔ ایکسیپٹنس؟ جی، دیکھیں، ماضی کا انسان نا فطرت کے ساتھ لڑ نہیں رہا تھا، وہ اس کے ساتھ آہنگ ہو کر چلتا تھا۔
وہ یہ بات اپنے دل کی گہرائیوں سے جانتا تھا کہ بارش کب ہوگی یہ اس کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہے۔ صحیح۔ طوفان آئے گا تو وہ بیچارہ اسے روک تو نہیں سکتا تھا۔ تو چونکہ وہ یہ جانتا تھا کہ کائنات کے یہ جو بڑے فیصلے ہیں یہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس لیے اس کے اندر ایک قدرتی قبولیت تھی۔ اور نفسیات کہتی ہے کہ جب دماغ کسی چیز کو حقیقت مان لیتا ہے نا تو وہ اس کے خلاف لڑنا چھوڑ دیتا ہے اور تب دماغ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات بتائیں، کیا قبولیت کا مطلب محض ہار مان لینا نہیں ہے؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ مطلب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اگر ہم سب کچھ حالات پر چھوڑ دیں اور بس یہ مان لیں کہ کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں، تو پھر ہم ترقی کیسے کریں گے؟ یہ تو مجھے ایک طرح کی کمزوری لگ رہی ہے۔ اگر پرانے لوگ صرف خاموشی سے سب قبول ہی کر لیتے تو ہم تو آج بھی غاروں میں بیٹھے ہوتے۔ میں سمجھ گیا آپ کا اشارہ کس طرح ہے، لیکن یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، قبولیت یعنی ایکسیپٹنس اور ہار مان لینے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ ہار مان لینے کا مطلب ہے کہ فرض کریں طوفان آ رہا ہے اور انسان کہے بھئی میں تو کچھ نہیں کر سکتا، مجھے بس مرنے دو۔ وہ وہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے۔ جی، اور قبولیت کیا ہے؟ جبکہ قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ طوفان کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے کہ ہاں طوفان تو آ رہا ہے اور میں طوفان کو روک نہیں سکتا، یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے، لیکن میں اپنے لیے ایک مضبوط چھت ضرور بنا سکتا ہوں کیونکہ یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ ارے واہ، یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ تو ماضی کا انسان حقیقت سے انکاری نہیں تھا۔ وہ موسم یا حالات کو بدلنے کی کوئی احمقانہ کوشش میں اپنا سکون اور توانائیاں ضائع نہیں کرتا تھا، بلکہ صرف اپنے حصے کا کام کرتا تھا۔ اور اس کے برعکس ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ آج کا جدید انسان طوفان کی سمت بدلنے کی ضد کر رہا ہے۔ آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے ہر حال میں ہر چیز کنٹرول کرنی ہے، اور یہیں پر ہماری نفسیات ہمیں دھوکہ دے جاتی ہے۔ یعنی ہم خاموخواہ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہاں، فائٹ اور فلائٹ والا رسپانس۔ بالکل وہی۔ آج درندے تو نہیں ہیں، لیکن جب ہماری کوئی ایک پلاننگ خراب ہوتی ہے یا دفتر سے کسی ای میل کے جواب نہیں آتا تو دماغ بالکل ویسا ہی ری ایکشن دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی ناکامیاں ہمیں موت اور زندگی کا مسئلہ لگنے لگتی ہیں۔ یہ تو واقعی بہت پریشان کن ہے۔ تو یہ جو کنٹرول کا وہم ہے، یہ جو ہر چیز کو اپنے انگوٹھے کے نیچے رکھنے کا جنون ہے، یہ اتنا بڑھ کیوں گیا ہے؟ میرا مطلب ہے انسان میں یہ جبلت تو ہمیشہ سے رہی ہوگی، لیکن آج کے دور میں یہ ایک وبا کی طرح کیوں پھیل گیا ہے؟ اس وہم کو اس حد تک بڑھانے میں کئی عوامل شامل ہیں جن پر اس تحریر میں بہت ہی تفصیلی بحث کی گئی ہے، اور سب سے بڑا اور میں کہوں گا سب سے نمایاں کردار اس میں ہماری ٹیکنالوجی کا ہے۔ ٹیکنالوجی، یہ تو ہونا ہی تھا۔ جی، آج کی جدید ٹیکنالوجی، یہ جو ہمارے اسمارٹ فونز ہیں، ہمارے لیپ ٹاپس، انہوں نے ہماری زندگیوں کو اس قدر بری طرح گھیر لیا ہے کہ ہمیں ہر چیز بس ایک کلک پر ملنے لگی ہے۔ ہمارے دماغ کو فوری انعام، جسے انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں، اس کی پکی عادت پڑ گئی ہے۔ ہاں، یہ تو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ مطلب آپ کو بھوک لگی ہے، کھانا چاہیے، بس ایک بٹن دبائیں، گاڑی چاہیے، ایک کلک کریں، کسی سے بات کرنی ہے تو دنیا کے دوسرے کونے میں فوراً ویڈیو کال ملا لیں۔ بالکل۔ اب ذرا سوچئے، جب ایک انسان دن میں سینکڑوں بار اسکرین پر اپنی انگلی کے ایک چھوٹے سے اشارے سے چیزوں کو تبدیل کرتا ہے تو اس کے دماغ میں کیا پیغام جا رہا ہے؟ کہ میں بہت طاقتور ہوں۔ بالکل، اس کے دماغ میں ڈوپامین نامی کیمیکل خارج ہوتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ دیکھو تم کتنے پاورفل ہو، سب کچھ تمہارے اشاروں پر چل رہا ہے۔ یہ اسکرین کی جو دنیا ہے یہ ہمارے ذہنوں کو بری طرح کنڈیشن کر دیتی ہے۔ دماغ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ حقیقی زندگی کے حالات، پیچیدہ انسانی رشتے اور مستقبل کے بڑے فیصلے بھی بالکل اسی طرح بس ایک کلک کے فاصلے پر ہماری مرضی کے مطابق چلنے چاہیے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ واقعی، یہ بات سن کر تو مجھے ایک بہت ہی عام سی اور روزمرہ کی مثال یاد آ رہی ہے، یہ جو فوڈ ڈیلیوری ایپس ہوتی ہیں۔ ارے ہاں، بتائیے۔ مطلب دیکھیں، جب ہم آن لائن کھانا آرڈر کرتے ہیں تو ہم اسکرین پر اس چھوٹے سے نقشے کو مسلسل دیکھتے رہتے ہیں جس پر ایک چھوٹی سی گاڑی حرکت کر رہی ہوتی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور ہم بیٹھے مسلسل اس اسکرین کو ریفریش کر رہے ہوتے ہیں۔ اب عقلی طور پر تو ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے اسکرین گھورنے سے وہ بیچارہ ڈیلیوری رائڈر موٹر سائیکل کو پر لگا کر تو نہیں اڑا لائے گا نا۔ نہ ہی اس سے راستے کا ٹریفک جام ختم ہوگا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔
لیکن وہ نقشہ اور وہ ٹریکنگ نا ہمیں کنٹرول کا ایک جھوٹا احساس دیتی ہے. اور ستم ظریفی دیکھیں، اگر وہ چھوٹی سی گاڑی نقشے پر غلط گلی میں مڑ جائے نا تو ہمیں بیٹھے بٹھائے شدید ذہنی دباؤ اور غصہ آنے لگتا ہے. کیا کمال کی مثال دی ہے آپ نے. یہ بالکل 100% کنٹرول کے وہم کی عکاسی کرتی ہے. مطلب وہ ایپ آپ کو سہولت دینے کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن اس نے الٹا آپ کے اندر ایک بے چینی پیدا کر دی. جی، ہم خامخواہ غصہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ دراصل اس رائڈر کے راستے کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہیں جو حقیقتاً آپ کی حد میں ہے ہی نہیں. اور دیکھیں، ٹیکنالوجی نے ہماری زندگی کے ہر پہلو میں یہ ٹریکنگ ایپس لگا دی ہیں. ہم نیند کو ٹریک کر رہے ہیں، کیلریز ٹریک کر رہے ہیں، اپنا کام ٹریک کر رہے ہیں. اور ہم جتنا ٹریک کر رہے ہیں اتنا ہی بے سکون ہو رہے ہیں. بالکل. جتنا ہم ٹریک کرتے ہیں اتنا ہی ہم یہ فریب کھا رہے ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کے حتمی مالک ہیں. اچھا، ایک بات بتائیں، اگر ہم اس سے محنت اور کامیابی کے زاویے سے دیکھیں، مطلب کیا انسان کا اپنی کامیابیوں پر فخر کرنا یا یہ ماننا کہ اس نے اپنی محنت سے چیزیں حاصل کی ہیں، کیا یہ بھی اسی وہم کا حصہ ہے؟ کیونکہ اس مضمون میں ایک اور پہلو کا ذکر بھی ہے جسے کامیابی کا فریب کہا گیا ہے. جی، یہ اس وہم کو پیدا کرنے والا دوسرا بڑا سبب ہے. اور سچ پوچھیں تو یہ ٹیکنالوجی والے پہلو سے بھی زیادہ گہرا اور خطرناک ہے. وہ کیسے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنی زندگی میں کچھ حاصل کر لیتا ہے، مثلاً وہ کوئی بہت اعلیٰ ڈگری لے لیتا ہے، اسے کوئی بہت اچھا عہدہ مل جاتا ہے، یا اس کا کاروبار چمک اٹھتا ہے، تو ہماری انسانی انا، جسے ایگو کہتے ہیں، فوراً یہ بیانیہ گھڑ لیتی ہے کہ یہ سب صرف میری قابلیت، میری ذہانت اور میری انتھک محنت کا نتیجہ ہے. تو اس میں غلط کیا ہے؟ میرا مطلب ہے، اگر کسی نے واقعی راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی ہے تو وہ اپنی کامیابی کا کریڈٹ کیوں نہ لے؟ اسی کی محنت کا محتاج تھا. اچھا، تو اور کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ یہ فریب انسان کو اس حقیقت سے بالکل اندھا کر دیتا ہے کہ اس کی کامیابی میں ان گنت ایسے عوامل کا بھی ہاتھ تھا جو اس کے کنٹرول میں بالکل نہیں تھے. مثال کے طور پر، وہ کس ملک یا شہر میں پیدا ہوا، اس کے والدین کی معاشی حیثیت کیا تھی، اس کی جسمانی اور ذہنی صحت کیسی تھی. ہاں، یہ سب تو ہم چن نہیں سکتے. بالکل. جس وقت اس نے کاروبار شروع کیا اس وقت مارکیٹ کے حالات کیسے تھے، اور وہ مواقع جو اچانک اس کے سامنے آ گئے، یہ سب اس کی ذاتی محنت کا حصہ تو نہیں تھے نا. لیکن جب انسان کامیابی کے اس فریب کا شکار ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس اس کا زندگی پر مکمل کنٹرول ہے، اور پھر وہ مستقبل کو بھی اسی طرح اپنی مٹھی میں کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے. یہاں مجھے شدت سے محسوس ہو رہا ہے کہ اس سب میں ہمارے تعلیمی نظام کا، ہمارے اسکولوں اور کالجوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. ہم جس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں نا، وہ دراصل انہیں بچپن سے ہی اسی وہم کا شکار بنا رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی ہے. ہم نے اپنے تعلیمی اداروں کو ایسی فیکٹریوں میں تبدیل کر دیا ہے جو بس ایک ہی فارمولے پر چلتی ہیں: ان پٹ دو اور آؤٹ پٹ لو. جی بالکل. ہم بچوں کے ذہنوں میں بہت چھوٹی عمر سے یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ بیٹا، اگر تم الف کرو گے تو تمہیں لازمی بے ملے گا، اگر تم 10 گھنٹے پڑھو گے تو تم لازمی فرسٹ آؤ گے، اگر تم یہ مخصوص ڈگری کر لو گے تو تمہیں لازمی یہ بڑی نوکری مل جائے گی. لیکن دیکھیں، کیا بچوں کو مقاصد اور اہداف دینا بری بات ہے؟ ہم انہیں یہ کیوں نہ بتائیں کہ محنت کا پھل ملتا ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم انہیں یہ سکھانا شروع کر دیں کہ نتیجہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، تو کیا وہ محنت کرنا ہی نہیں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، مقاصد دینا قطعی بری بات نہیں ہے. مسئلہ مقاصد دینا نہیں ہے، مسئلہ ان مقاصد کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دینا ہے. اچھا. ہمارے تعلیمی اداروں کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو یہ نہیں سکھا رہے ہیں کہ محنت کرنا ان کا کام ضرور ہے، لیکن کبھی کبھار سب کچھ بالکل صحیح کرنے کے باوجود بھی نتیجہ آپ کی مرضی کا نہیں آتا، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ہاں، یہ بات تو ہم سکھاتے ہی نہیں. ذرا سوچیں، اس بچے کی نفسیات پر کیا گزرتی ہوگی جو دن رات ایک کر کے محنت کر کے 99% نمبر لیتا ہے، لیکن وہ 1% جو وہ حاصل نہیں کر سکا وہ اسے ناکامی کا احساس دلاتا ہے. کیونکہ اسے سکھایا ہی یہی گیا ہے کہ 100% کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے. بالکل. ہم انہیں دوڑ میں بھاگنا تو خوب سکھا رہے ہیں، لیکن گر کر سنبھلنا اور جب کوئی پلان کام نہ کرے تو اس ناکامی کو خندہ پیشانی سے قبول کرنا نہیں سکھا رہے ہیں. ہم نادانستگی میں انہیں کنٹرول کی ایسی مشینیں بنا رہے ہیں جو غیر متوقع حالات کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہیں. یہ بات سیدھی دل کو لگتی ہے، اور یہیں سے اس وہم کے تیسرے بڑے سبب کی طرف راستہ کھلتا ہے جس پر تحریر میں بڑی تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی مستقبل کی غیر یقینی یا انسرٹینٹی کا خوف.
انسان تو ہمیشہ سے مستقبل کے بارے میں فکر مند رہا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے اب یہ فکر ایک جنون میں بدل چکی ہے۔ جی، ہم نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا، اور انسانی دماغ جو کہ ہر چیز کا ایک پیٹرن یا خاکہ بنانا چاہتا ہے، اسے یہ نہ جاننا بہت زیادہ خوفزدہ کرتا ہے۔ اور پھر اس خوف سے بچنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم آج ہی بیٹھ کر کل کے ہر ممکنہ خطرے کو کنٹرول کرنے کی لاحاصل کوشش کرنے لگتے ہیں۔ ہم انشورنس پالیسیاں لیتے ہیں، بیک اپ پلانز بناتے ہیں، ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں۔ تو کیا یہ سب کرنا غلط ہے؟ بظاہر تو یہ سب عقل مندی کی باتیں ہیں، لیکن جب یہ چیزیں ہماری نیندیں اڑا دیں، جب ہم کل کے خوف میں اپنا آج جینا ہی بھول جائیں، تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ ہم غیر یقینی سے بچنے کے لیے کنٹرول کے ایک بہت بڑے وہم میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ صحیح۔ اور اس چیز کو بڑی آسانی سے سمجھانے کے لیے تحریر میں ایک انتہائی شاندار، سادہ اور ہماری روزمرہ زندگی سے جڑی ایک مثال دی گئی ہے، ایک ڈرائیور اور اس کی گاڑی کی مثال۔ میں چاہوں گی کہ ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں، کیونکہ اس سے یہ سارا فلسفہ بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ جی ضرور۔ تو سننے والے اسے یوں تصور کریں کہ انسان کی زندگی ایک ڈرائیور کی طرح ہے جو ایک ہائی وے پر گاڑی چلا رہا ہے، بالکل۔ اور اس ڈرائیور کے کنٹرول میں کیا ہے؟ اس کے ہاتھ میں گاڑی کا سٹیئرنگ ہے۔ وہ یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ گاڑی کو کس سمت موڑنا ہے، اس کے پاؤں میں بریک اور ایکسلریٹر ہے۔ جی۔ وہ یہ بآسانی طے کر سکتا ہے کہ گاڑی کی رفتار کیا ہوگی اور اسے کہاں بریک لگانی ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے اور اسے کس منزل کی طرف جانا ہے۔ یہ سب کا سب اس کا اپنا دائرہ اختیار ہے۔ لیکن کہانی تو گاڑی سے باہر شروع ہوتی ہے نا؟ وہ سڑک کیسی ہے؟ اس پر کتنے گڈھے ہیں؟ باہر موسم کیسا ہے؟ کیا اچانک سے شدید دھند چھا گئی ہے یا موسلادھار بارش شروع ہو گئی ہے؟ بالکل، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ارد گرد جو بیسیوں دوسری گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کے ڈرائیورز کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، کیا کوئی غلط اوورٹیک کر رہا ہے۔ یہ سب چیزیں یعنی ماحول، موسم، سڑک اور دوسرے لوگ، یہ ایک ڈرائیور کے کنٹرول میں بالکل بھی نہیں ہوتی، 100% ہی نہیں۔ جی ہاں۔ اب آپ خود ذرا اس صورتحال کا تصور کریں۔ اگر وہ ڈرائیور اپنی ڈرائیونگ پر توجہ دینے، یعنی اپنے اسٹیئرنگ اور اپنی گاڑی کی رفتار کو کنٹرول کرنے کے بجائے اس بات پر غصہ کرنا شروع کر دے کہ بھائی بارش کیوں ہو رہی ہے، ہاں، یا یہ سڑک اتنی ٹوٹی ہوئی کیوں ہے، یا ساتھ والی گاڑی کا ڈرائیور اتنی بے وقوفی سے کیوں چلا رہا ہے، اور وہ ان بیرونی عوامل کو زبردستی کنٹرول کرنے کی کوشش شروع کر دے، تو کیا ہوگا؟ ظاہر ہے اس کا سفر تو ایک عذاب بن جائے گا۔ وہ شدید فرسٹریشن کا شکار ہوگا، اس کی ساری توجہ اپنی گاڑی سے ہٹ جائے گی، اس کے پٹھے کھچ جائیں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور سب سے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ اس غصے اور بے دھیانی میں وہ کسی خطرناک حادثے کا شکار ہو جائے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ کیونکہ وہ اپنی حد سے باہر نکل کر ان چیزوں سے لڑ رہا ہے جن پر اس کا کوئی بس ہی نہیں ہے۔ اور یہی وہ المیہ ہیں جس کا شکار آج کا جدید انسان ہے۔ ہم زندگی کی سڑک پر اپنی گاڑی چلانے کے بجائے موسم اور دوسرے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم یہ بالکل بھول گئے ہیں کہ ہم نتیجہ، وقت اور حالات کو کبھی اپنے تابع نہیں کر سکتے۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں نا کہ مجھے ہر صورت حالات کو بس اپنی مرضی کے مطابق ہی ڈھالنا ہے، تو یہ سوچ ہی ہماری تمام بے سکونی کی اصل جڑ بن جاتی ہے۔ تو اب ہم نے اس مسئلے کی جڑ کو تو بہت اچھی طرح کھود کر نکال لیا ہے، اور یہ جان لیا ہے کہ یہ جو ایلیوژن آف کنٹرول ہے یہ ہمیں اندر ہی اندر سے دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا ہے۔ مگر اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اس تکلیف دہ کیفیت سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ تحریر میں اس کا جو عملی اور روحانی حل بتایا گیا ہے، جو کہ توکل اور قبولیت کے گرد گھومتا ہے، وہ مجھے بہت دلچسپ لگا۔ جی، کیونکہ اس مسئلے کا علاج صرف مادی نہیں ہے، بلکہ بہت گہرا روحانی علاج ہے، اور وہ علاج بنیادی طور پر 2 ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلا ہے قبولیت اور دوسرا ہے توکل۔ ہم قبولیت پر تو پہلے تھوڑی بات کر چکے ہیں۔ جی، قبولیت کا سیدھا سا مطلب ہے کہ بس حقیقت کو تسلیم کرنا اور پھر اس کے دائرے میں رہ کر اپنا بہترین کردار ادا کرنا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ دماغ کو فوری طور پر ایک پیغام ملتا ہے کہ اب لڑنا بند کرو اور مسئلہ حل کرنے پر توجہ دو۔ اس سے دل کا بوجھ فوراً ہلکا ہو جاتا ہے۔ اچھا، اور جہاں تک توکل کی بات ہے، مجھے لگتا ہے ہمارے معاشرے میں اس لفظ کا بہت ہی غلط استعمال ہوتا ہے۔ توکل کا مطلب تو اکثر یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، کوئی محنت نہ کرو اور کہہ دو کہ اللہ مالک ہے، جو ہونا ہے ہو جائے گا۔ بالکل، یہ بہت عام غلط فہمی ہے۔
لیکن اس تحریر میں جس توکل کی بات کی گئی ہے وہ تو ایک بالکل ہی مختلف اور بہت متوازن سا تصور ہے۔ جی ہاں، توکل کا متوازن اور اصل تصور یہ ہے کہ انسان اپنی پوری 100% کوشش کرے، وہ اپنے گاڑی کی مکمل مینٹیننس کرے، سیٹ بیلٹ پہنے، احتیاط سے ڈرائیو کرے، وہ تمام اسباب اختیار کرے جو اس کے بس میں ہیں، لیکن اس سب کے بعد وہ نتیجے پر اصرار نہ کرے۔ یعنی ضد نہ کرے۔ بالکل، وہ اس بات پر ضد نہ کرے کہ کیونکہ میں نے محنت کی ہے اس لیے نتیجہ لازماً میری مرضی کا ہی آنا چاہیے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ایک انسان فعال اور محنتی بھی رہتا ہے، ترقی کی دوڑ میں بھی شامل ہوتا ہے، لیکن اندر سے مکمل طور پر مطمئن اور پرسکون بھی ہوتا ہے۔ کیا بات ہے! اسے معلوم ہوتا ہے کہ حتمی فیصلہ کسی بہت بڑی اور باشعور طاقت کے ہاتھ میں ہے جو سب جانتی ہے۔ وہ اپنا فرض ادا کر کے باقی معاملات کائنات کے نظام پر چھوڑ دیتا ہے۔ واقعی یہ کتنا زبردست اور انسان کو اندر سے آزاد کر دینے والا تصور ہے۔ یعنی ہم اپنی پوری توانائیاں پروسیس پر یا اپنے عمل پر لگائیں اور نتائج سے خود کو جذباتی طور پر تھوڑا الگ کر لیں۔ اس کے علاوہ مضمون میں سادگی اور خود احتسابی کا بھی بہت خوبصورت ذکر ہے۔ جی ہاں، جدید انسان کو روزمرہ کی سطح پر خود احتسابی کرنی ہوگی۔ دیکھیں، زندگی میں جتنا شور، جتنی ایپس، جتنے نوٹیفیکیشن زیادہ ہوں گے، کنٹرول کا وہم اتنا ہی زیادہ بڑھے گا۔ ہمیں تھوڑا سادگی کی طرف واپس آنا ہوگا۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر خود سے ایک سوال کرنا چاہیے کہ جس چیز کے لیے، جس میٹنگ، جس رشتے یا جس متوقع نتیجے کے لیے میں آج اتنا پریشان ہوں اور میری نیند اڑی ہوئی ہے، کیا وہ واقعی میرے کنٹرول میں ہے بھی یا نہیں؟ اور اگر جواب ملے کہ نہیں تو بس، اگر تو وہ میرے دائرے اختیار میں ہے تو مجھے پریشان ہونے کے بجائے جا کر اس پر کام کرنا چاہیے، اور اگر وہ چیز میرے دائرے اختیار سے باہر ہے تو پھر اس پر اپنا ذہنی سکون اور توانائیاں برباد کرنا سب سے بڑی بے وقوفی ہے۔ بہت خوب۔ تو اگر ہم آج کی اس تمام تر گہری اور تفصیلی گفتگو کو سمیٹیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ یہ جو کنٹرول کا وہم ہے یہ واقعی ایک ایسا نظر نہ آنے والا جال ہے جس میں آج کا پڑھا لکھا اور جدید انسان پوری طرح جکڑا جا چکا ہے۔ بظاہر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت آزاد ہے، اس کے پاس بہت سی چوائسز ہیں، وہ دنیا کے بٹن دبا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی ہی بیجا توقعات اور ہر چیز کو پرفیکٹ بنانے کی ضد کا قیدی بن کر رہ گیا ہے۔ بالکل، اور اس ساری بحث کا نچوڑ بس یہی ہے کہ اصل طاقت اور اصل سکون ہر چیز کو فتح کرنے میں نہیں ہے، بلکہ یہ جاننے میں ہے کہ کب کس چیز کو چھوڑنا ہے، یعنی لیٹ گو کرنا ہے۔ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بے یقینی اور غیر متوقع حالات زندگی کا کوئی نقص نہیں ہے بلکہ زندگی کا حسن اور اس کا قدرتی حصہ ہیں، تو ہمارے اندر کا خوف خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ ہم اپنی حد کو پہچان لیتے ہیں، اور حد کو پہچاننا ہی تو اصل آزادی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور محمد فاروق راشد صاحب کی یہ فکر انگیز تحریر ایک نہایت ہی خوبصورت، طاقتور اور یادگار پیغام پر اختتام پذیر ہوتی ہے جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہونا چاہیے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ کنٹرول کا وہم چھوڑ دو، کیونکہ سکون اس جگہ ملتا ہے جہاں انسان اپنی حد پہچان لیتا ہے۔ بالکل، جب انسان اپنی کمزوری کو تسلیم کر لیتا ہے نا، تو دراصل وہیں سے اس کی اصل روحانی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ لیکن اس ساری زبردست گفتگو کے بعد اگر ہم اس سوچ کو صرف اپنی ذاتی زندگیوں، اپنے گھروں اور دفتروں کی حد سے نکال کر ایک ذرا بڑے عالمی کینوس پر دیکھیں، ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں، تو ایک بہت ہی بڑا اور تھوڑا ڈرا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو، سننے والوں کو بھی اپنے طور پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ اگر ہم اپنی انفرادی اور ذاتی زندگیوں میں ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی اس چھوٹی سی کوشش میں اس قدر بے سکون، بیمار اور ذہنی دباؤ کا شکار ہو چکے ہیں، تو ذرا سوچئے، ہمارے یہ جو بڑے بڑے جدید معاشرے ہیں، یہ جو ہمارے عالمی نظام ہیں، بڑی بڑی حکومتیں ہیں جو مکمل طور پر پیشگوئیوں، الگوریدمز اور بگ ڈیٹا کی بنیاد پر چلنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ نظام جو قدرت کے ہر عمل، معیشت کے ہر اتار چڑھاؤ اور یہاں تک کہ انسانی رویوں کو بھی اعداد و شمار کے ذریعے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں،
تو کیا یہ تمام نظام در حقیقت ہمیں کسی بہت بڑی اور تباکن اجتماعی بے چینی کی طرف تو نہیں دھکیل رہے؟ کیا دنیا کو مکمل طور پر حساب کتاب میں لانے اور قابو کرنے کی یہ ضد واقعی ہماری تہذیب کو محفوظ بنا رہی ہے، یا پھر یہ ہماری پوری انسانیت کو کسی غیر متوقع اور اچانک آنے والے طوفان کے سامنے مزید کمزور، بے بس اور کھوکھلا کر رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو آج کی اس گفتگو کے بعد ہم سب کے لیے غور و فکر کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے۔